جس کو ہو درود و سلام سے، تکلیف اس کو دیں گے رضا کے کلام سے۔ حضرت کے دیوانے اعلیٰ حضرت کے کس کے دیوانے ہیں؟ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفی یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ بندہ سوچنے سے قاصر ہے کہ بندے سے رب کتنا پیار فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب 32 سال کے بعد، کتنے 32 سال کے بعد اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات کیے تو آپس میں گلے مل کر اتنے روئے کہ بے ہوش ہو کر دونوں زمین پہ گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ پھر اٹھے، ہوش آیا، پھر سے گلے ملے، پھر روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب یہ منظر آسمان کے فرشتوں نے دیکھا، حضرت جبریل رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا دنیا میں کوئی اتنی محبت کسی سے کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبریل تم تو اتنی محبت کی بات کرتے ہو، میں اپنے ایک بندے سے اس سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا 32 سال کے بعد حضرت یوسف اپنے باپ سے ملے تو اتنے روئے 32 سال کے بعد۔ اور جدائی کا عالم یہ تھا کہ حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے جبریل میں اپنے بندے سے اس سے 70 گنا زیادہ پیار فرماتا ہوں۔ اندازہ کرے رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار فرماتا ہے۔ ارے یہ پیار ہی تو ہے کہ ہم دنوں رات گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری دن کا نہ کوئی لمحہ گزرتا ہے، نہ ہمارا دن ایسا گزرتا ہے، نہ ہماری راتیں ایسی بیتتی ہے۔ اپنی زندگی کا ایک لمحہ ایسا اٹھا کے دیکھ لو، اپنی پوری زندگی کا معائنہ آپ کر لو۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ کے دیکھو کہ خدا نہ کرے ہم نے کبھی خدا کی یاد میں آنسو بہایا ہو، ہم نے کبھی خدا کی یاد میں گڑ گڑا کے دن گزارا ہو، کبھی رات گزاری ہو، کبھی ہم اس کی بارگاہ میں آ کے روئے ہو۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو دنیا کے آگے جھولیاں پھیلا رہا ہے، کبھی کسی کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے، کبھی کسی کے آگے پیشانی خم کرتا ہے۔ یہ جو دنیا کے آگے تو جھولیاں پھیلاتا ہے، ان دنیا والوں کو میں نے عطا کیا ہے، یہ تجھے نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر مانگنا ہی ہے، اگر تو فقیر ہے بادشاہت چاہیے، اگر تو غریب ہے عہدہ چاہیے، یہ دنیا والے تجھے نہیں دیں گے۔ تو میری بارگاہ میں آ، میں تجھے عزت بھی عطا فرماؤں گا، جنت بھی عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن حوصل برا کانفرنس، مفتی محمد جان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا بھائی، سبحان اللہ۔ نیند آ رہی؟ نہ بیدار ہو گئے اب تو؟ بیدار۔
یہ حقیقت بات ہے، کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. اور بتائیں دے سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. کوئی نہیں دے سکتا. قسم خدا کی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذات کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تو نے اپنے محبوب کو نبیوں کا سردار بنایا، تو نے عمر فاروق کو عدالت کا تاجدار بنایا، مولا تو نے ابو بکر صدیق کو صداقت کا تاجدار بنایا، تو نے عثمان غنی کو سخاوت کا علمبردار بنایا، مولا تو نے علی کو شجاعت کا علمبردار بنایا ہے. پروردگار عالم تو نے حسین اعظم کو شہادت کا شہسوار بنایا ہے. مولا یہ بتا کہ تو نے مجھے کون سا حصہ عطا فرمایا ہے، تو نے میرے حصے میں کیا رکھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے عبد القادر سنو، میں قادر ہوں قادر. میں نے اپنے محبوب کو نبیوں کا تاجدار بنایا ہے، میں نے کسی کو صداقت عطا فرمائی ہے، کسی کو عدالت عطا فرمائی ہے، کسی کو سخاوت عطا فرمائی ہے، کسی کو شجاعت عطا فرمائی ہے، کسی کو شہید اعظم بنایا ہے، کسی کو امام اعظم بنایا ہے. مگر سنو میں قادر ہوں عبد القادر، میں نے تمہیں صفت قادری عطا فرما دی ہے. اب جو تیرے سلسلے میں آئے گا میں نے اسے بھی قادری بنا دیا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں جو تیرے سلسلے میں آتا جائے گا میں اسے جنت بانٹ. اللہ بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو تیرے سلسلے میں آتا جائے گا میں اسے جنت دیتا جاؤں گا. اللہ اکبر. مسلمانوں یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی ہم میلاد منا رہے ہیں. ذرا اندازہ کریں قادری والا فرماتے بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. یہ قادر کیسے ہے؟ ایک مرتبہ آپ کے آنا مہمان آ گئے، دسترخوان لگایا گیا، دسترخوان بچھا، مہمان بیٹھ گئے. اللہ اکبر. آپ نے اپنے خادم کو اشارہ کیا کہ تم بھی کھانا کھا لو، صغیر بھائی تم بھی کھانا کھا لو. کبھی آپ کیا ہوتا ہے نا کہ بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ بھی کھانا کھا لیں. غوث اعظم فرماتے تم بھی کھا لو. خادم کہتا حضور میرا روزہ ہے. یہ ذرا جملہ سنیں، حضور میرا روزہ ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں تم کھانا کھا لو، روزے کا ثواب میں دلوا دوں گا. اللہ اکبر. آپ کھانا کھا لیں، روزے کا ثواب میں دلوا دوں گا. یہ پھر بھی نہیں بیٹھا. غوث اعظم پھر فرماتے تم بھی کھا لو. یہ کہتے حضور میرا روزہ ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں میں تمہیں 1 سال کے روزوں کا ثواب. قادری کسے کہتے ہیں؟ قادر صفت قادری کیا چیز ہے؟ غوث اعظم فرماتے ایک نہیں 1 سال کے روزوں کا ثواب دلواؤں گا. یہ پھر بھی نہیں بیٹھا. غوث اعظم فرماتے بیٹھ جاؤ. یہ کہتا حضور میرا روزہ ہے. غوث اعظم فرماتے روئے زمین پہ جتنے لوگ بستے ہیں سارے لوگوں کا ثواب قیامت میں تجھے دلوا دوں گا. اللہ اکبر. تجھے دلوا دوں گا. یہ پھر بھی نہیں بیٹھتا ہے. غوث اعظم کو جلال آیا، نگاہ جلالی ڈالی، زمین پہ آیا، تڑپنے لگا، منہ سے خون نکلنے لگا. اللہ اکبر. اتنے میں لوگوں نے جو مہمان آئے تھے عرض کرتے حضور معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی ہے. آپ نے رحمت کی نظر ڈالی، اٹھ کے بیٹھ گیا. اب غوث اعظم کا جملہ سنو. مسلمانوں غوث اعظم فرماتے ہیں اپنی قسمت پہ ناز کرو. تم غوث اعظم کا میلاد منا رہے ہو. غوث اعظم فرماتے میری مرضی نہ ہو تو میری مرضی کے بغیر کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ ان کی مرضی شامل ہے. ہم غوث اعظم کا نام لے بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. غوث اعظم فرماتے تو سمجھ کیا رہا تھا؟ میں نے کھانا کھانے کو کہا تو بیٹھ جاتا. سن یہ زبان میری ہے، زبان عبد القادر کی ہے، مگر اس زبان سے قادر بولا کرتا. اللہ اکبر. زبان میری ہے مگر بات خدا کی ہوتی ہے. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے. اللہ اکبر. اندازہ کریں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کس ذات کا نام ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی خانقاہ میں، ایک عورت دوڑتے ہوئے روتے روتے آئی، عرض کرتی ہے حضور میری بچی کو بچا لیجیے۔ کیا ہوا؟ بولے نہر میں ڈوب گئی ہے، دجلہ میں، نہر میں دجلہ میں ڈوب گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنا عصا لیا، چھڑی اٹھائی، جبہ مبارک پہنا، جوتیاں پہنی۔ میں جوتیوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، قسم خدا کی اگر عصر کے بعد پہن کے کسی غریب کو دیتے نا، اگلے سال زکوٰۃ فرض ہو جاتی، اگلے سال زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ اتنی قیمتی جوتیاں تھیں، اتنی قیمتی جوتیاں آپ نے پہنی، ساتھ میں لیا، خادم کو دریائے دجلہ کے قریب پہنچے، ارشاد فرماتے بتا تیری بیٹی کس جگہ پہ ڈوبی تھی، کس جگہ پہ ڈوبی تھی؟ اشارہ کر کے بتایا فلاں مقام ہے، لیکن ڈوبے ہوئے 4 یا 5 گھنٹے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی اگر نکال سکتا ہے نا کوئی، اس کا نام بغداد کا، اس کا نام عبد القادر ہے۔ 4-5 گھنٹے پانی میں، 10 منٹ نہیں 5 منٹ آپ رہ لو، خاتمہ ہو جائے گا، کام ہو جائے گا۔ 4-5 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے اس جگہ ڈوبی تھی، تیری بیٹی کا نام کیا تھا؟ عورت کہتی ہے حضور میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی ماں کے نام پہ رکھا ہوا تھا، میری بیٹی کا نام فاطمہ تھا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اب غوث اعظم جیلانی، عبد القادر جیلانی ہے، اسی دریائے دجلہ کے قریب کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں او فاطمہ، میری ماں فاطمہ کے صدقے میں دریائے دجلہ سے باہر آ جا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے ابھی آواز ہی لگائی تھی، بچی نے دریائے دجلہ سے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے کہا تھا لبیک یا غوث عبد القادر جیلانی، مجھے آپ کے حکم سے رب نے دریا سے نکال کے کنارے پہنچا دیا ہے۔ کسی نے کہا تھا یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں مولا، میری آواز سے پہلے تیری آواز۔ ہے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت غوث الورا کانفرنس، مفتی محمد جان قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں مولا، میری آواز سے پہلے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں تم دنیا کے کسی کونے میں رہ کے مجھے پکار کے دیکھو تو صحیح، پکارو تو صحیح، تم پکارتے بعد میں ہو، میں تمہاری حاجت کو دور کرنے پہلے پہنچ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی کسی ایسی ویسی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ والد فرماتے ہیں نا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے آقا کریم کا سایہ نہیں تھا نا، دیکھا کسی نے؟ گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں ہے۔ کمال تو یہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے جانا تیرا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ، اور یہ کوئی میں ایسی ویسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، بہجت الاسرار کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے غوث اعظم جس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کے جسد اقدس پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، ویسے ہی غوث اعظم کے جسم پہ بھی مکھی نہیں بیٹھا۔ اللہ میرے آقا گلیوں سے گزرتے تو خوشبوئیں نکلتی تھی، غوث اعظم گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو مشک و عنبر کی خوشبوئیں آیا کرتی۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کس ذات کا نام ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہے یہ شیرنی؟ اللہ اکبر، کیا ہے؟ غوث اعظم کا ایک جملہ سنو، قسم خدا کی ارشاد فرماتے مسلمانوں اگر تم کسی ہندو بستی میں رہتے ہو نا، اگر 99 گھر ہندوؤں کے ایک مسلمان کا ہے، 99 اور ایک مسلمان کا ہے، تو اگر مسلمان اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے تو قسم خدا کی اگر 99 گھروں میں کوئی بیمار ہے اللہ اس
پہلے کا دور تھا ہر گھر سے فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، آج ختم ہو گئی۔ آج کوئی قرآن کی تلاوت کرنے کو تیار نہیں ہے، آج کوئی فجر کی نماز کے بعد قرآن کو اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو جہیز میں قرآن سجا کے دیا، ہم نے جگہ جگہ کا معائنہ کر کے وہ رحلیں لا کے دی جو چمکتی ہے، مگر قسم خدا کی وہ کردار ہم نہ دے سکے، وہ سیرت ہم اپنی بہنوں کو نہ عطا کر سکے۔ اگر ہم نے کوئی چیز اپنی بہنوں کو دی ہے تو بازار میں جا کر شاپنگ کرنے کی ہم نے وہ سیرت عطا فرمائی ہے، وہ کردار عطا فرمایا ہے۔ نہ ساتھ میں بیٹا ہے، نہ شوہر ہے، نہ ساتھ میں باپ ہے، نہ دادا ہے، یہ اکیلے جا کے بازار سے شاپنگ کر کے لے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب تیری بہن یا بیٹی یا بیوی گھر سے بے پردہ نکلتی ہے، تنہا نکلتی ہے، نہ شوہر ساتھ میں ہے، نہ بھائی ساتھ میں ہے، کوئی اس کے پیچھے نہیں ہے، آگے نہیں ہے، اب فرشتے لعنت برسانا شروع ہو کرتے ہیں، یہ تیری بیٹی ہے گھر سے نکل رہی ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، تو پردہ گردن میں ڈال کے نکلی ہے، تم نے کون سی سیرت اپنائی ہے، کون سا کردار اپنایا ہے؟ ارے سیرت کی اپنانا تھی تو فاطمہ الزہرا کی اپنانا تھی، رابعہ بصریہ کی اپنانا تھی۔ اللہ اکبر۔ اگر تم رابعہ بصریہ کی سیرت اپنا لیتی، تم مر کے قبر میں بعد میں پہنچتی، تمہارے لیے تمہاری قبر کو جنت پہلے بنا دی۔ اللہ اکبر۔ قسم خدا کی یہ تعریف نہیں، حضرت عبد الرحمن فروخ ایک نام ہے، حضرت نام لے لیں، کیا نام ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی عبد الرحمن فروخ اپنی بیوی کو نا 30,000 کتنے 30,000 روپے تھیلی میں دے کے گئے۔ بیوی حاملہ تھی، توجہ سے سننا ذرا اس بات کو، بیوی حاملہ تھی۔ ارشاد فرما کے جاتے ہیں یہ امانت کل معروف صدقہ، ہر بھلائی صدقہ ہے۔ صغیر بھائی ہر بھلائی صدقہ ہے۔ ہمارے وکیل صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کیمپ پیچھے بھی لگوایا تھا، ان کی طرف سے فری آف کاسٹ ہے، اگر کسی کی آنکھ میں موتیا بند ہے تو ان کی طرف سے اس کا خرچہ ہوگا، یہ لینس بھی ڈلوائیں گے اور اس کی دوائی بھی فراہم کرائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا کار ثواب ہے۔ ارے ثواب ہے کہ نہیں؟ پھر کیوں نہیں بولتے سبحان اللہ؟ آپ کرا دیجئے۔ ہر بھلائی صدقہ ہے، قسم خدا کی صدقہ اس چیز کا نام ہے، اگر تم پہاڑ کی کوہ میں بھی کسی کو دے کے آ جاؤ اور تم ہاتھ سانس سے ٹکرا جاؤ تو ہاتھ سانس سے ایسے نکل جاؤ گے جیسے گھر کے دروازے سے نکل گئے۔ یہ صدقہ ہے، یہ صدقے کی طاقت ہے، صدقہ اسے کہتے ہیں، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو دفع فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ صدقہ بلاؤں کو 20 سال سے پانی بھر بھر کے پلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب 20 سال پورے ہو گئے نا، ایک دن غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں سیدی سرکار غوث اعظم 20 سال سے پانی پلا رہا ہوں، اب چاہتا ہوں کہ میں مکہ المکرمہ جا کر، کبھی مدینہ جا کر آقا کائنات کے روزے کی زیارت کروں، مکہ آ کر اللہ اکبر کعبے کا طواف کر لوں، پھر زمزم کے کنویں سے اللہ کے مہمانوں کو پانی بھر بھر کے پلاؤ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تمہاری یہی چاہت ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں سفر شروع کر دیا، جب بیابان میں پہنچ گئے نا، ایک ساتھی اور مل گئے ہیں، اب جب اس جگہ پہنچے جہاں ساز و سامان ختم ہو گیا، پانی پینے کا تھا وہ بھی ختم ہے، کھانا کھانے کا تھا وہ بھی ختم ہے، اب جب کھانے کا ٹائم ہوا بھوک نے تڑپایا ہے، بھوک کی شدت محسوس ہونے لگی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے ایک وہ جو شیخ ان کے ساتھ میں تھے وہ کہتے چلو مل کے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اور تم ہوتے نا کھانے کا انتظام کرتے، ڈھونڈتے، چلو ڈھونڈ کے لاؤ، کسی ہوٹل کو تلاش کرو، کسی گھر کو تلاش کرو، کہیں کھانا مل جائے، مگر یہ اللہ کے نیک بندوں کی بات بتا رہا ہو، یہ غوث اعظم کے خادموں کی بات بتا رہا ہو۔ غوث اعظم کے خادم شیخ بارکی ہے، ایک بزرگ اور ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت نے نڈھال کر دیا ہے، بھوک تڑپا رہی ہے، بھوک نے جسم میں کپکپاہٹ پیدا کر دی ہے، جسم کانپ رہا ہے، روح نکلنے کے قریب ہے، دونوں کہتے کھانے کا کوئی پتہ نہیں ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، دونوں مل کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں،
دعا کر رہے تھے. یہ بتاؤ تم نے دعا میں کس کا نام لیا تھا؟ شیخ بارکی کہتے ہیں میری کلائی چھوڑو، پہلے تم بتاؤ کس کے وسیلے سے دعا مانگی تھی کہ اللہ نے تمہیں کھانا عطا فرما دیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ وسیلہ بہت بڑی چیز ہے، بغیر وسیلے کے اوپر جاؤ گے گر جاؤ گے، غوث اعظم کا دامن تھامو گے سنبھل جاؤ گے. غوث اعظم فرماتے ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول تک جانے کا سب سے مضبوط ذریعہ کوئی ہے تو وہ دنیا میں عبد القادر جیلانی کی ذات ہے. تم ان کا دامن تھام لو، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث کانفرنس، نعرہ تکبیر، رسالت. ذرا اندازہ تو کریں کس کی مجلس میں بیٹھے. جی ارے کچھ خیال ہے کس کی مجلس ہے؟ اللہ غوث پاک کی مجلس ہے. غوث پاک کی جن کے مدرسے کے طالب علموں کے نیچے کی تنکے کا عالم یہ ہے کہ لا علاج بیمار کے منہ میں ڈال دی جائے تو شفا یاب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، شفا یابی مل جاتی ہے. شیخ بارکی نے دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے یہ بتاؤ کہ تم کس کے وسیلے سے مانگتے تھے. یہ جملہ ذرا غور سے سنیں. اگر کوئی مسجد کی صفائی کرنے لگ جائے نا لوگ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ارے یار یہ تو مسجد کی صفائی کرتا ہے، جھاڑو لگا رہا ہے. حضرت غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ مگر قسم خدا کی جھاڑو اللہ کے گھر میں وہی لگواتا ہے جس سے خدا لگواتا ہے. لوٹا وہی اٹھا کے رکھے گا جس سے خدا کی جانب سے اذن ملا ہوگا کہ اٹھا کے میرے گھر کا یہ رکھے گا. حقارت سے مت دیکھنا، تمہاری نظروں میں ہو سکتا ہے نیچا مقام ہو، مگر قسم خدا کی غوث اعظم فرماتے جو میرا اور رب کا غلام ہے فرشتے بھی آسمانوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں. زمین والے کرے نہ کرے فرشتے آسمانوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. ذرا اندازہ کیجئے، کبھی موقع لگے تو اٹھا کے رکھ دیا کر، کبھی موقع لگے تو ارے لگا دیں گے. ارے یہ میرا گھر نہیں اللہ کا گھر ہے. اللہ کا قسم خدا کہ اللہ کا گھر. پہلے آپ بتائیں نا. اے بھائی حاجی جی بس میں ختم کر رہا ہوں پھر نعت پڑھوائیں گے انشاءاللہ. میری تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، بس مجبوری میں کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. پہلے آپ بتائیں نا، پہلے آپ نے دعا کی تھی، یہ بتائیں کس کا وسیلہ دیا تھا. اللہ یہ جملہ سنیں ذرا راشد بھائی، پہلے بتائیں کس کا وسیلہ دیا تھا. یہ کہتے ہیں حضور کسی کا وسیلہ نہیں تھا. غوث اعظم کے بغداد میں مسجد غوثیہ میں کنواں ہے، اس کنویں سے ان کا خادم جن کا نام شیخ بارکی ہے 20 سال سے پانی بھر بھر کے غوث اعظم کے مہمانوں کو پلا رہے ہیں. میں نے دعا کی تھی مولا تجھے شیخ بارکی کا واسطہ ہے، ہمیں کھانا دے دے. اللہ نے کھانا دے دیا. اللہ اب جملہ سنیں. شیخ بارکی رونے لگے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے. دوسرے بزرگ کہتے روتے کیوں ہو، خوشی ہونے کا وقت ہے، مسرور ہونے کا ٹائم ہے. اللہ نے بیابان میں بغیر ساز و سامان کے کھانا بھی دے دیا، پانی بھی دے دیا ہے. شیخ بارکی کہتے تم سمجھو گے نہیں، رو اس لیے رہا ہو کہ جس کے وسیلے سے تم نے دعا کی رب نے کھانا دے دیا، وہ کوئی اور نہیں میں ہی غوث اعظم کا خادم شیخ بارکی. اللہ اکبر. کہتے ہیں اب میں جا رہا ہوں. اللہ اکبر. جملہ سنیں. کہتے ہیں اب میں پلٹ کے بغداد جا رہا ہوں. کہتے ہیں اب تو مدینہ قریب ہے. شیخ بارکی کہتے ہیں آیا اس لیے تھا کہ شاید بغداد میں مجھے کوئی نہیں جانتا ہے، مگر آج پتہ چلا زمین والے تو جانتے ہی ہیں، مجھے عرش اعظم کے فرشتے بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جانتے ہی جانتے ہیں. آج پتہ چلا کہ مجھے عرش اعظم کے فرشتے جانتے ہیں. اب جا رہا ہوں، مروں گا تو غوث اعظم کے قدموں میں مروں گا، جیوں گا تو غوث اعظم کے قدموں میں جیوں گا. اور غوث اعظم فرماتے ہیں جو میرے محلے سے گزر جائے میں ضامن ہوں اسے بھی جنت عطا فرماؤں گا، اور جو آ کے قدموں میں مر جائے قسم خدا کی ہم تو اس کے قدموں پہ قربان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی؟
غوث اعظم کس ذات کا نام ہے؟ یہ کس کا عرس ہے؟ کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے؟ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں مولا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ تقریر میری ہوتی رہتی ہے، آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، بس اتنی آرزو ہے، اتنی تمنا ہے، آپ غوث اعظم کا کردار ادا کریں۔ ماں بہنیں جن کے شوہر سعودی میں ہیں، دور ہیں، بڑی محنت سے کماتے ہیں، بڑی مشقت کرتے ہیں، برا نہ مانے، آپ دیکھیں لوگ بلڈنگوں پہ چڑھ چڑھ کے، میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، میں کبھی گیا تو نہیں، اللہ اس دیار پاک میں بلائے، اپنے حبیب کے صدقے میں سب کو بلائے، بڑی محنتیں کرتے ہیں، پیسہ وہ بڑی محنت کا ہے، آپ اندازے سے خرچ کریں، محنت کا پیسہ ہے، دیکھ بھال کے خرچ کریں، یہ سب لوٹنے والی دنیا ہے، آپ خرچ کر کے آ جائیں گے۔ بچوں پہ اصل طریقے میں خرچ کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنے بچے کو کہاں پڑھانا ہے۔ کچھ لوگ ہیں بچوں کو پڑھاتے ہوئے بڑے کر رہتے ہیں، یار ایک دن میں عالم بن جائے گا، ایک دن میں انجینئر بن جائے گا، یہ ایک دن بڑا قیمتی ہے قسم خدا کی۔ غوث اعظم جب نکلے تھے تو غوث اعظم کی ماں نے فرمایا تھا، بیٹا جا، میں نے تجھے اپنے محبوب کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، اب میں نے تجھے اللہ کے رسول کے دین کے لیے دے دیا۔ جب نکلے تھے نا، اپنے بچوں کو سکھایا کرے، جھوٹ نہ بولا کرے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کے ایک سچ کی بنیاد پر 60 ڈاکوؤں نے ان کے ہاتھ پہ توبہ کی، کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ 60 ڈاکوؤں نے، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ سنا، اگر اس میں کچھ خامی ہوئی ہے مولا ان خامیوں کو معاف فرمائے، صحیح پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار سبھی حضرات کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔